بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ پر آپ حضرات کے سامنے آخری فائدہ بطور اختصار کے عرض کرنا ہے کہ سورت کے آخر میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں اشارہ تھا خصوصاً یہود اور نصارہ کی طرف۔ یہ بات تو ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو تقریر میں نے کی یہ تینوں صفتیں منعم علیہم لوگوں کی ہیں، ایک ہی جماعت کی۔ انعمت علیہم بھی، غیر المغضوب بھی، اور ضلالت کی نفی بھی۔ لضالین جماعت ایک ہے، تین نہیں۔ اس پر میں نے بات کر دی، جو ساتھی بعد میں آئے وہ بھی دیکھ لیں۔ حضرت شیخ الہند کا ترجمہ اور شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ کا۔ خیر بہرحال یہ بات گزر گئی، جو بعد میں آنے والے ہیں وہ پہلوں سے تکرار کر لیں۔ تو البتہ اشارہ یہاں نکل رہا ہے، جیسے کل کی گفتگو میں پڑھا کہ عموماً غضب کا اطلاق یہود پہ ہوا اور الضالین کے مصداق متعدد ہیں، جن میں نصارہ بھی ہیں۔ تو حضرات مفسرین نے خصوصاً اس پر توجہ دی، یہود اور نصارہ پر۔ یہود و نصارہ دو آسمانی مذاہب کے لوگ تھے۔ اگرچہ ان کی کتب محرف شدہ تھی اور اپنی تعلیمات کو چھوڑ چکے تھے، لیکن مولوی اور پیر حضرات تھے، اس لیے شرارت اور ضلالت کے امام تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث، تقریباً 18 کے قریب، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو پیشین گوئی کی کہ یہ امت یہود اور نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی، اور وہ چلنا بھی کیسے ہوگا؟ شبرم بشبرن، ذراعم بذراع، حتی لو دخل احدهم فی جوہر ذب لدخلتموہ۔ وقت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے میں صرف آپ کو عنوان بتا رہا ہوں۔ 18 احادیث۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ،
کہ تم پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ صحابہ نے سوال کیا اجل یہود و نصارا، من ہم، یہ نہیں تو اور کون ہے؟ یہی لوگ ہیں۔ ان احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم 15ویں صدی میں موجود ہیں۔ 1443 سال سے زائد عرصہ گزر گیا اور اسلام کے اول دن سے آج تک جو سب سے بڑا میدان جنگ رہا وہ دو عقیدوں، نظریوں اور تہذیبوں کی جنگ ہے۔ قتال بھی اس کی فرع ہے۔ اصل جو جنگ ہے وہ ہے دو نظریوں کی جنگ، دو تہذیبوں کی جنگ، دو نظاموں کی جنگ۔ ایک اسلام ہے اور اس کے مد مقابل الکفر ملت واحدہ، تمام کفریہ طاقتیں جن کو ایک لفظ میں تعبیر کیا جا سکتا ہے تہذیب یا نظریہ طاغوتی، تہذیب یا نظریہ دجالی، تو یہ جو جنگ ہے تہذیب محمدی اسلام، دین الہی اسلام اور دین کفار طاغوت، تہذیب کفار طاغوتی تہذیب، اس کو ہم تعبیر کر سکتے ہیں دو قومی نظریہ، اور اس کو قرآن نے بھی پیش کیا، منکم مؤمن ومنکم کافر۔ یہ باتیں لمبی ہیں، انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہوں گی، میں صرف عنوان صاف کرنا چاہتا ہوں، عنوان آپ کو ایک دینا چاہتا ہوں۔ تو دو تہذیبیں، پہلے دن منکم مومن ومنکم کا آدم آئے تو یہ جو سجدہ تھا، آگے اس کی بات آ رہی ہے، اسی سے نظام طاغوت دین الہی جدا ہو گئے۔ ایک وہ تھے جو اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے، دوسرا وہ تھا ابا واستکبرا، وہ سائڈ پہ ہو گیا۔ اب یہ ہر دور میں چلتا رہا، اور پھر جو دوسرے کفریہ طاغوتی فرقے، ان کے پاس کوئی علم دانش کوئی چیز نہیں۔ یہود اور نصارہ یہ مولوی حضرات تھے، مذہبی لوگ، ان کا تقدس بھی تھا، مدارس بھی تھے، جس کی تفصیل سورہ بقرہ میں ہے۔ تو بہرحال
مشرکین مکہ جو نبی کریم علیہ السلام کے خلاف اٹھے، اگر آپ غور کریں وہ بھی تحریک یہود کی تھی۔ بدر کے بعد جتنی جنگیں ہوئی ان سب جنگوں میں غور کیا جائے تو تحریک یہود کی ہے۔ احد ہو، احزاب ہو، حنین ہو، تمام آپ کے جہاد کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ اصل میں یہود تھے۔ پھر منافقین، یہ جو غداروں کا گروہ تھا یہ بھی دراصل یہودی تھے۔ عبداللہ ابن ابی اینڈ کمپنی، یہ سب یہودی۔ اس پر ذرا غور کرنا چاہیے کہ سب سے پہلا حملہ نفاق کی صورت میں یہودیوں نے کیا، اور اس کا مقصد تحریک ارتداد تھا۔ نفاق، منافقین کی جماعت کی تاسیس، جماعت کیوں بنی؟ یہ ایک تحریک ارتداد، مسلمانوں کو مرتد کرنے کی ایک تحریک تھی۔ یہ آپ ذرا نکال لیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 109۔ صفحہ نمبر 41۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ یہ اصل تحریک کی بنیاد ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ، چاہتے ہیں کثیر اہل کتاب، لو مصدریہ ہے اور تمنیہ بھی بن سکتا ہے، لوٹا دینا تمہارا من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارا، یا ہائے کاش کہ وہ تمہیں ایمان کے بعد مرتد بنا دے، کفارا۔ اب یہ ایک مضمون ہے قرآن کا، اسی پر آئے گا کہ وہ کہتے اول نہار صبح مجلس درس میں پہنچ جاؤ اور عصر کے ٹائم بستر اٹھاؤ اور چلو، صبح جاؤ بیان سنو، اور آخر النہار عصر کے وقت بستر سر پہ اور دروازے پہ کھڑے ہو کے جی کیوں، او جی ہم تو گئے تھے، کوئی آسمانی دین ہے، اس میں تو بزرگوں کی توہین کی اور بات ہی کوئی نہیں ہے، جدھر ہی سنو اکابر کے خلاف، جدھر بھی سنو اکابر کے خلاف، بات ہی کوئی نہیں۔ تو یہ ایک مستقل تحریک تھی کہ جو سادے سادے بیچارے آئے ہیں وہ دیکھیں گے بھئی یہ تو کافی بڑا شیخ مولوی ہے، یہ جا رہا ہے تو لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے، کوئی گل بات کوئی نہیں۔ یہ پورا ان کا سسٹم قرآن نے ذکر کیا۔ صبح آتے، آج بھی اسی طرح ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ 1400 سال گزر گئے، آج بھی کئی بزرگ جہاں تشریف لاتے ہیں 2-4 دن
اور یار تم ایسے پاگل ہو، ادھر پھر رہے ہو، یہ یہاں تو نہ کوئی بزرگوں کا ادب ہے، سارا دن بے ادبی سکھائی جاتی ہے، اور سارا دن یہ ایتے ہی وہی پڑھتے ہیں ان الذین کفروا، اور ان کو ایتے بھی کوئی نہیں آتی، ہر وقت فتوے فتوے، اور یہ تو سارا ذہن خراب ہو رہا ہے۔ چلو بھائی چلو، وہ ایک شیطان نہیں جاتا، دو چار اوروں کو بھی ساتھ لے جاتے۔ تو یہ ایک تحریک تھی ان کی، اور یہ تحریک کیا ہے؟ ارتداد۔ بات میں کچھ آگے کہنا چاہتا ہوں، اس ارتداد کی سب سے بڑا رکن تھا شکوک و شبہات پیدا کرنا، کفریہ اصطلاحات جاری کرنا، بات کو بتنگڑ بنا کے پھیلانا، وساوس پیدا کرنا، اور یہ ایک تحریک مستقر رہی۔ قرآن پاک نے ان کی یہ ساری عادتیں بیان کی ہیں تنبیہ کے لیے۔ یہ لا تقولوا رائنا کیا ہے؟ یہی کفریہ اصطلاحات جاری کرنا اور لفظوں کو بگاڑنا۔ تو یہ تحریک ارتداد جو تھی، یہ وہ طاغوتی اور دجالی سسٹم کی بنیاد تھی۔ آگے اس کے جتنی شاخیں بھی تھی، عنوان یہ تحریک ارتداد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ خطرہ یہود و نصارہ کی تہذیب آخر امت پہ غالب آئے گی، اسی چیز کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر پورے اسلام کا آپ مطالعہ کر لیں، تاریخ کا، کہ یہ دو تہذیبیں، ایک طرف اسلام، ایک طرف طاغوت، اور طاغوت کے سرغنے یہود و نصارہ، باقی ساری تہذیب کفریہ وہ ان کے تابع۔ یہ مسلسل تقابل آ رہا ہے، اور صحابہ کی اکثر جنگیں، تابعین، تبع تابعین، حتیٰ کہ بنو امیہ کی 100 سالہ خلافت، بنو عباس، خلافت عثمانیہ تک یہی تہذیب مخالف رہی، لیکن مغلوب ہو گئی۔ یہ غلبہ مسلمانوں کا تھا۔ خلافت عثمانیہ کے اواخر میں یہود و نصارہ کی وہی تحریک، طاغوتی تحریکیں کامیاب ہونا شروع ہوئی۔ برے صغیر میں 200 سال تک طاغوتی تسلط رہا، اس سے بھی زائد۔ اب اس وقت سب سے بڑی جنگ وہ دو نظریوں، دو تہذیبوں کی جنگ ہے۔ یہود نصارہ برے صغیر میں رہے، پھر انہوں نے جو ان کے پوپوں نے اور ریسرچر تھے، انہوں نے جو کتابیں لکھی، ان میں ایک ہی ان کی فکر ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان نہ رہنے دیا جائے، اور مسلمانوں کو بس یہ ایک نکتہ ہے، یہ دو محاذ ہیں کہ مسلمان کو مسلمان نہ رہنے دیا جائے۔ اسی تحریک ارتداد جو شروع میں تھی، آج بھی وہی ہے، باقی ساری اس کی شاخیں ہیں۔ اور مسلمان کب تک رہتا ہے؟ یہ ان کا بھی تجزیہ ہے کہ جب قرآن اور جہاد دو چیزیں مسلمانوں میں رہ جائے تو مسلمان ہیں، اور قرآن اور جہاد کا جذبہ ختم ہو جائے تو پھر یہ مسلمان کلمہ گو ہے، ایماندار نہیں ہے۔ پھر یہ کلمہ گو ہیں ظاہراً،
لیکن ایماندار نہیں. آج بھی اسی چیز کا فکر ہے اور یہی چیز ہے کہ یونیورسٹیاں، کالج، سکول، ان میں اکثر جو تعلیم ہے وہ اسی طاغوتی تہذیب کی ہے. میڈیا طاغوتی اور معیشت، یہود کا قبضہ ہے اس وقت بھی معیشت پر. معیشت بھی، میڈیا بھی، اور زبان، کلچر، رسم و رواج سب یہود و نصارہ کی. اور ایک چیز تھی جس نے اس تہذیب کے سیلاب سے بعض لوگوں کو محفوظ رکھا، وہ دینی مدارس تھے. ان کی تہذیب کے مقابلہ بھی، لیکن پھر انہوں نے دینی مدارس کو بھی سنبھالا. اور یہ جو بڑے بڑے مدارس ہیں ان سب کو طاغوتی ایجنسیاں کنٹرول کر رہی ہے ہر لحاظ سے. تو اس لیے نماز میں جو بار بار یہ سبق دیا گیا غیر المغضوب علیہم، اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہود و نصارہ کی طرف. تو ایک تو وہ میدانی جنگ ہے، تلوار، سیف، قتال والی، اور اس سے بھی بڑی جنگ ہے نظریاتی تہذیبی جنگ. اس کے مقابل میں مرزا قادیانی پیدا ہوا، طاغوتی نظام کا نبی. اور یہ انہوں نے شروع سے مسلمہ کو بھی یہودیوں نے کھڑا کیا تھا، سجا نامی عورت کو بھی یہودیوں نے کھڑا کیا. اور یہ جتنے جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہیں سب یہود و نصارہ کی سرپرستی میں مرزا قادیانی کو نبی بنانے کی ان کی ضرورت تھی. جہاد کا نصر، جہاد ختم، صوفی اسلام، جہاد کو اس نے کہا کہ یہ دور ہی ختم ہو گیا. اور پھر اسی دجالی تحریک، یہ جو ہمارے ساتھی ناراض بھی ہو جاتے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ جس تحریک میں جہاد کا جذبہ نہیں، قرآن کا جذبہ نہیں، قرآن فہمی نہیں، تو وہ تحریک نادانستہ ہو یا دانستہ ہو مذہب کے نام پر، تو در حقیقت وہ دجال کی معامل ہے. چاہے کوئی تحریک بھی ہو جس میں قرآن مقدس کے فہم کا جذبہ بھی نہیں، جہاد کا جذبہ بھی نہیں، اور اقامت توحید کا جذبہ بھی نہیں. غلبہ دین زبان سے نہیں ہوتا. اقامت التوحید، یہ جو توحید ممبروں پہ بیان کی جاتی ہے، اس توحید کا نفاذ، اس کا غلبہ، یہ نظام سے ہوگا نہ کہ بیان سے. بیان سے فیسیں ہوں گی 25-30 ہزار روپے فی گھنٹہ توحید، فی گھنٹہ 25-30 ہزار، اور اس میں بھی 4-5 منٹ ہوں گے توحید کے. باقی لطیفے، خطیب صاحب کے سٹائل، تحریک الیدین الی آخرہ، تحریک الیدین والرجلین الی آخرہ، تو یہی ہوگا. تو بہرحال یہاں اس عنوان کا مطلب ہے کہ اسلام نے تہذیب محمدی مستقل ایک ایسی تہذیب ہے اسلام جس میں کسی دوسری تہذیب کی بو بھی قابل برداشت نہیں.
تہذیب محمدی ایک ایسی تہذیب ہے جس تہذیب میں کسی دوسری تہذیب کی بو بھی برداشت نہیں ہے. اسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عمل کہ یہودی جس طرح چلتے ہیں تم نے اس طرح چلنا نہیں، یہودی جس طرح کھاتے ہیں نصرانی اہل کتاب ان کی طرح کھانا نہیں، مشابہت سے منع کیا، ان کے مشابہت اختیار نہیں کرنی. کیوں؟ وجہ یہی تھی کہ تہذیب محمدی کا اپنا رنگ ہے، اور جب کوئی دوسری تہذیب اس میں آئے گی تو یہ رنگ نہیں رہے گا. تو ملت محمدی، تہذیب محمدی یہ ہر ملاوٹ سے پاک ہے. نبی کریم علیہ السلام نے جتنی طاغوتی تہذیبیں تھی، حتیٰ کہ آپ نے یہ فرما دیا یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا 9-10 یا 10-11 ایک دن بڑھاؤں گا. کیوں؟ کہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو. حتیٰ کہ حیض اور طہارت کا مسئلہ، اس کے احکام، یہ احکام سارے آگے آنے والے ہیں، اس میں بھی آپ نے تشابہ بالیہود سے منع کر دیا کہ یہودی حالت حیض میں عورتوں کے ساتھ جو معاملہ کرتے یا نصرانی کرتے، آپ نے دونوں سے منع کر دیا. نہ نصرانیوں کی معاملہ کرنا ہے نہ یہودیوں کا. تو یہودیوں میں معروف ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہر بات کی مخالفت کرتا ہے، ہر بات کی. تو جو بھی ہمارا دین ہے یہ اسی کے مخالف ہے. تو یہ ایک تعمیری فکر ہے. اس پر آپ کو سینکڑوں چیزیں ملیں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں سے تشابہ کے طور پہ منع کیا. داڑھی مونچھوں کا معاملہ یعنی بزا کرتا، اس میں بھی آپ نے دوسری تہذیبوں سے منع کیا. فرمایا داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ. اس شوارب، مونچھیں مناؤ نہیں، کٹاؤ. یہ جو بالکل مسلا ہو جاتا ہے یہ نہیں. اور مونچھیں یہ ہونٹ، یہ مونچھیں نہیں ہے، چاہے ادھر بھی لے جاؤ. یہ نہیں. شوارب جو پانی پیتے ہوئے مکس ہوتی ہے پانی کے ساتھ، یہ شوارب ہیں. اور یہ جو مرضی جہاں تک لے جاؤ کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ شوارب ہیں. یہ ہونٹ کا کنارہ نظر آنا چاہیے اوپر. اب آپ اندازہ کر لیں، یہ وضاحت ہے، لباس ہے، رہن سہن ہے، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، حتیٰ کہ چلنا. آپ نے منع کیا یہودی یوں چلتے ہیں تم نے یوں نہیں چلنا. یہودی یوں ایک ایک عادت سے منع کیا. تو آج ہمارے معاشرے میں طاغوتی تہذیب کا تسلط ہے. رسم و رواج، رہن سہن، اور یہ اگر آپ اندازہ کریں یہ مغرب کی غلامی کی وجہ سے ہوا. مغرب کی غلامی، سکول کالج کی نحوست، کہ وہاں پر در حقیقت تعلیم ہی مغرب کی غلامی کی ہے. اور آئیڈیل نمونہ ہمارے وزیر اعظم صاحب، مدینہ کی ریاست اور برطانیہ کی سیاست. دعویٰ کیا ہے؟ مدینہ کی ریاست. اور آئیڈیل کیا ہے؟ برطانیہ، انگلینڈ کی سیاست. اور نیچے کھڑے ہیں جی
پہلا وزیر اعظم ہے جس نے مدینہ کی ریاست کا نام لیا، لیکن مدینہ کی ریاست کا آئیڈیل کہاں سے لیا؟ برطانیہ سے۔ اس کے اپنے لفظ ہیں کہ میں برطانیہ میں رہا، فلاں میں رہا، تو سیاست برطانیہ کی، ریاست مدینہ کی۔ یہ ایک نیا یہودی آیا اور یہودیت کی تجدید ہے۔ تو خیر، بہرحال میرا کہنے کا مقصد، بات لمبی ہو رہی ہے، یہ مضمون اصل میں فاتحہ کے ساتھ تھا، لیکن اب چونکہ درمیان میں دن گزر گیا، ربط یہ ابھی کہیں آگے آئے گا، تو اتنی بات ذہن میں رکھو جہاں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ایک اشارہ ہے کہ اس بات کی دعا کرنا کہ یا اللہ طاغوتی تہذیب سے ہمیں بچا کے رکھنا، طاغوتی چالوں سے اور طاغوتی تہذیب، دجالی تہذیب سے بچنے کی دعا بھی ہے۔ تو اہتمام بھی اس سے سمجھ آیا، اور اس پر دونوں عنوان آپ لے لیں کہ جہاں آپ نے امت کو ڈرایا، منع کیا، اور دوسرا تشابہ بالیہود والنصارى، اس پر آپ کا زور رہا، اور تہذیب محمدی کو محفوظ کرنے کے لیے عادات تک، رواجات تک، عبادت تو عبادت ہے، عبادات، رواجات اور عادات، سیاست، ہر چیز سے یہود و نصارہ کی آمیزش اور ان کی طاغوتی تہذیب کے رنگ سے مسلمانوں کی تہذیب یا اسلامی تہذیب، اس کے رنگ میں امتیاز رہنا چاہیے، بضاقتہ میں، رہن سہن میں، شادی بیاہ میں، سیاست میں، رواجوں میں اور لباس میں، بضاقتہ میں۔ تو اگر ایک آدمی نمازیں پڑھ رہا ہے اور وہ تہذیب طاغوت کا بھی نمائندہ بنا ہوا ہے، تو وہ اس کی صرف ایکسرسائز ہے، نمازیں نہیں ہیں۔ یہ نماز کے اندر کی بات ہے۔ اب ایک تیسری چیز ہے کہ یہود و نصارہ کی کچھ عادات قرآن نے بیان کی، کچھ عادات حدیث میں آئی، ان عادتوں سے بچنا چاہیے۔ نکالیں ذرا عادات الیہود والنصارى، جن سے بچنا ضروری ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 36 اور 37۔ یہ ہے بخل علم و مال، علم و مال پر اجارہ داری اور بخل۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کا حکم دیتے ہیں۔ یامرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ۔ یہ کتمان علم، بخل فی العلم، پہلے بخل فی المال۔ اب اس کو سوچو کہ یہ عادت کہاں ہے، موجود ہے یا نہیں؟ تمہیں نہیں پتا؟ یہ عادت ہے یہود و نصارہ کی۔ ایک مولوی صاحب ہے اور دوسرا ایک ملک صاحب ہے۔ مولوی صاحب کا تعلق چودھری سے بن گیا، مالدار سے۔ وہ مولوی صاحب کسی دینی مرکز کے ساتھ
ताल्लुक रख रहा है चौधरी साहब, तो मौलवी क्या कहते हैं? इधर देने का कोई फायदा नहीं है। ये किन को दे रहे हो? ये तुम बड़े होगे तो पता चलेगा। ये पूरी टीम है मौलवी की। और इधर क्यों खर्च करते हो? हमारे मरकज में खर्च करते। मरकज तो हमारा है, हमारी जगह पे आओ। ये है यहूदियों की चाल, अल्लज़ीना यबखलून, खुद भी बखील बेईमान, और लोगों को भी कहते हैं एक दीन पे खर्च न करना, या दीन का जहां नहीं, आओ हमारा मरकज, चाहे उस मरकज में गधे ही बांधे हुए हो, अपने जाती मफादात, जाती फायदा के लिए वहां खर्च करो, यहां नहीं। ये और यक्तुमून मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ले, इल्म छुपाती। तालिब इल्मों को पूरा पढ़ाते नहीं, अगर ये पढ़ गए तो मेरी हैसियत ही खत्म हो जाएगी। उस्ताद है और है बेईमान, उसके ज़हन में ये बात है कि अगर पूरी बात मैंने अपने तालिब इल्मों को बता दी तो फिर तो हमारी हैसियत ही कोई न रहेगी। और इस पर भी यहूदी आज भी मौजूद हैं। जरा ख्याल किया करो, कहीं आपने भी किसी को देखा हो और समझा ना हो। कहते हैं सारी बातें तालिब इल्मों को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि दलाइल आउट हो जाएंगे। थोड़ी थोड़ी बतानी चाहिए, सब नहीं। एक दूसरा, अगर तालिबुल इल्म को हमारे वाला इल्म आ जाए तो फिर हम किस चीज को बेचेंगे? वो तो तालिब इल्म आगे चला जाएगा। तो ये यहूदियों की आदत अब भी है। मुझे कई मौलवियों ने बार बार कहा, यार ये क्या आपने बनाया है, हर बात तालिब इल्मों को बता देती है। तालिब इल्म आते क्यों हैं? कहते कुछ बातें, पहलवान होता है ना पहलवान, तो वो कुछ गुर अपने पास रखता है, कुछ दाव अपने पास, ताकि कल मुकाबला हो तो कुछ ना कुछ पोशीदा दाव होने चाहिए। दाव समझते हो? फन के कुछ अरकान पोशीदा होने चाहिए, दूसरे को बरा। ये आदत यहूदियों की थी। ये है यक्तुमून मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही। दो आदतें अब इनको सोचते जाओ। तो नमाज में जरा ख्याल किया करो, गैरिल मग़दूब, इन मौलवियों से बचाना। सहाबा यूं नहीं थे, मुनअम अलैहिम यूं नहीं होते, मुनअम अलैहिम यूं होते हैं वो माल भी अल्लाह की राह में खर्च करती है, दूसरों को भी तरगीब देती है, खुद भी खर्च करती है, ये अमर बिल मारूफ है, दूसरों को भी तरगीब देती है। और जो इल्म पढ़ा उस अमानत को अमानत समझ के आगे पहुंचाती है, और शागिर्द की लियाकत पर वो फख्र करते हैं और खुशी महसूस होती है कि ये अगर मुझसे पढ़ गया या न भी पढ़े, इधर नकल मार ली, कागजात चोरी कर लिए, तो हमें तो इस चीज पे भी खुश होना चाहिए। चलो वो चीजें तो हमारी है, सवाब तो हमें मिलेगा। तो अगर उसने चोरी सरका भी किया है तो कोई मसला नहीं है। तो मतलब है इखलास के साथ इल्म फैलाना, इसमें कबड्डी शबड्डी नहीं है। तो और उस्ताद होते ही वो है कि ये कौन सी तरीका है जी, तालिब इल्मों को पता चल जाएगा और सारे दलाइल तो उनके पास चले जाएंगे। हम तो कहते हैं हम दलील पहले दे देते हैं और 10 साल तक अहले बातिल उस पर मशक करें और हमारे दलील को तोड़ के दिखाएं। हमारे कोई बख्ती दलाइल थोड़े ही है कि 5 मिनट की मजलिस में दलील पहले न बताएं। हम तो कहते हैं हम पहले बताते हैं दलील, ये हमारी दलील है, और सारा दुनिया का बातिल उल्टा लटक जाए
اور ہمارے اس دلیل کو ذرا توڑ اس پہ نقد پیش کر کے دکھائے. تو دلیلیں ایسی ہوتی ہیں جی پہلے پتہ لگ گیا تو وہ جواب بنا لیں گے، پھر تو تیری دلیل ہے ہی نہیں، پھر تو تیرا شٹل ہے. یہ کون سی دلیل ہے کہ عین موقع پہ بتاؤ. اگر پہلے کسی کو دلیل کا پتہ چل گیا تو وہ جواب تیار کر لے گا، تو اس میں تیری دلیل ہی نہیں ہے. سنے ہو میری بات؟ یہ اچھی طرح سن لو، یہ کون سی بزدلی ہے؟ اسی لیے ہم سب کو دلیل بتاتی ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اس دلیل کا توڑ پیش کرو. ہمیں تو آج تک ہماری دلیل کا توڑ نہیں مل سکا. جو ہم کہتے ہیں اس کا توڑ نہیں، جو ہم نہیں کہتے فرضی طور پہ وہ ہمارے ذمہ لگا کے توڑ اس چیز کا کیا جاتا ہے. یہ بات اہم ہے، جو ہم کہتے ہیں اس کا جواب نہیں، اور ایک فرضی طور پہ اعتراض بنا کے اس کا جواب دیتے ہیں جو ہم کہتے ہی نہیں. تو دلیل ایسی نہیں ہوتی جو اگر پہلے پتہ چل گیا تو مخالف جواب ڈھونڈ لے گا. دلیل ایسی ہوتی ہے کہ بالکل سامنے ہو اور سارے مخالفین میٹنگیں کر کے اجلاس بلا کر اور وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ سب کو بلو کر سارے بلونگڑے بن جائیں لیکن اس کا جواب نہ بن سکے. تو خیر جہاں دو باتیں ہیں، آج تو ہم نے جلدی چلنا ہے. بخل فی المال، بخل فی العلم، یہ دونوں عادات یہود ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 160. اچھا نہیں، یہ میرے پاس غلط لکھا ہے نمبر. یہ وہ آیت ہے ان الذین یکتبون ما انزلنا. کل بھی دیکھی تھی. اس میں علامت آ رہی ہے کتمان. یہود کی سب سے بڑی بنیاد ہے حق کا کتمان، مسئلہ حق چھپا دینا. اور نمبر 3 لا تلبس الحق، تلبیس الحق کے بالباطل، مسئلہ گڑبڑ کرنا. تلبیس، لبس، رلا ملا دینا، پتہ نہ چلے، مسئلہ چھپا دینا اور مسئلہ رلا دینا. کیا ہے؟ رلا اور التباس، تلبیس، رلا ملا دینا، یہ بھی دو رکن ہیں. تو جو ملا صاحب مسئلہ چھپا رہا ہے کتمان، یا رلا رہا ہے گڑبڑ کر رہا ہے تلبیس، یہ بھی اس امت کا یہودی ہے. کتمان تلبیس دونوں. عوام الناس آئے بتائی نہیں، طالب علم آئے. بس یہ جو مسئلہ ہے یہ دونوں طرف دلائل ہے. مسئلہ سماع موتا جو ہے
دونوں طرف دلائل، صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے، دونوں طرف دلائل ہیں۔ امام شافعی قائل ہیں، امام ابو حنیفہ قائل نہیں، ہمارے بزرگوں کی بھی دو رائے ہیں، بہتر یہ ہے کہ اس میں سکوت اختیار کیا جائے۔ ہے بے ایمانہ، ہے شیطان آدمی، یہ ہے تلبیس۔ اب آگے آپ جیسے ہوتے ہیں بابے بزرگ، شریف لوگ کہتے ہیں ہاں بالکل بات تو ایسی ہی ہے، دونوں طرف سے دلا۔ اب اس سے کوئی پوچھے عقل والا، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن ایک چیز کو ایک نہیں کئی جگہ پہ بیان کر رہا ہے۔ اچھا، اب قرآن مقدس کی نصوص ہیں اور اس مسئلے کا تعلق مسئلہ الہ کے ساتھ ہے، ما فوق الاسباب سما کے ساتھ، اور مسئلہ الہ قرآن کا موضوع ہے۔ اس سے بتاؤ بھائی مولانا، پہلے تو یہ بتائیں دونوں طرف دلائل ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ رسول نے معاذ اللہ خود اس مسئلے میں دونوں طرف دلائل دے کر امت کو تلبیس میں ڈالا ہے۔ ایک طرف اللہ رسول نے کہا نہیں سنتے، دوسری طرف اللہ رسول نے فرمایا سنتے ہیں، دونوں طرف دلائل۔ سما عدم سما نقیدین پہ دلائل قائم ہے۔ پہلی تو یہ جہالت ہے، دونوں طرف دلائل نہیں، دلائل ایک طرف ہے، دوسری طرف تلبیسات اور شبہات ہی، دلائل طرفین میں نہیں، صرف شبہات تلبیسات ہی، ظنیات، اور ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ پھر صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے جی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ بعض صحابہ قرآن کو مانتے تھے، بعض نہیں مانتے تھے۔ پھر اس سے پوچھو بھلے مانس آپ کو کس نے بتایا صحابہ کا اختلافی مسئلہ؟ کسی صحابی نے کہا ہے یا تابعی نے کہا ہے یا تبع آپ کو کس نے ٹیلی فون کیا ہے؟ تو 14ویں صدی میں بیٹھا ہے اور کہتے ہیں صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے، تو اب صحابہ کا اختلافی ہے یا صحابی بیان کرے یا تابعی بیان کرے نا، یا تبع تابعی بیان کرے، خیر القرون کا کوئی آدمی بیان کرے بھائی یہ صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے، خیر القرون کا ایک نہیں ملتا۔ اچھا، پھر ہم کہتے ہیں یار چھوڑو، کوئی ایک صحابی سماع الموتا کا عادتاً قائل ہو، ایک صحابی پیش کر دو، رواہ فلاں، ایک صحابی صرف نہیں ملتا۔ چلو عام موتا چھوڑو، نبی پاک کے سماع الخبر کا قائل ہو، ایک صحابی، صرف ایک صحابی، تو پھر تو ہم سمجھے کہ صحابہ کا اختلاف ہے۔ جب تابعی بھی بیان نہ کرے، صحابی بھی بیان نہ کرے، نہ ان میں کوئی سماع کا قائل ملتا ہو، تو پھر دوستو بزرگوں یہ صحابہ کا اختلافی مسئلہ تجھے کب سے الہام ہوا؟ کچھ سمجھ رہے ہو میری بات؟ کہ جی جواہر القرآن میں لکھا ہے، میں نے پوچھا جواہر القرآن کسی صحابی نے لکھی ہے؟ تابعی نے؟ کس نے لکھی ہے؟ اب جس نے جواہر القرآن میں یہ مسئلہ لکھا وہ خود لکھ رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میری تحقیق نہیں تھی۔ اب کتنی یہودیت ہے کہ ایک طرف تو جواہر القرآن کو پکڑا اور یہ بات پیش کر دی اور اگلی نہیں کی کہ جواہر والا جس نے وہ مسئلہ لکھا وہی کہہ رہا ہے یار میری تحقیق نہیں تھی، میں نے لکھ دیا صحابہ کا اختلافی مسئلہ، لیکن میں اسے رجوع کرتا ہوں یہ بات صحیح نہیں تھی۔
اب پہلی پیش کرنا دوسری پیش نہ کرنا. تلبیس ہے یا نہیں؟ جہاں ایک بزرگ ہے میرے پاس، یہ ہیں تو ویسے زور کے بعد کی باتیں، پتہ نہیں آج صبح کیسے آ گئی. چلو، وہ اس نے کتاب میں لکھا ہے صحابہ کے اختلافی مسئلہ، ہے بھی بزرگ. میں نے اس سے پوچھا حضرت جی یہ کیا لکھا ہے؟ تو کہتے ہیں جواہر القرآن میں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا جواہر القرآن والے نے ایک اور بات بھی لکھی ہے بھائی، رجوع کی ہے اس سے. اچھا مجھے رجوع کا پتہ نہیں تھا. میں نے اسے وہ تحریر دکھائی، میں نے کہا یہ تحریر دیکھو رجوع والی. کہتے چلو اب زندگی رہی، کتاب دوبارہ چھپی تو میں یہ بھی ساتھ چھاپوں گا. اگر وہ بزرگ پہلے فوت ہو گئے، کتاب دوبارہ نہ چھپی، پھر کیا ہوگا؟ پھر تو تم نے ہاں بس ہمارے اکابر لکھ گئے، ہمارے اکابر لکھ گئے، یہ فوجی والا خط پھر وہی بن جائے گا، اکابر لکھ گئے. یہ ہوتی ہے تلبیس. جو بات ہے وہ صاف کیوں نہیں کرتے؟ صاف بات کرو. تو کتمان اور تلبیس من فعل الیہود، من عادت الیہود، یہودیوں کی عادتیں. اور تحریف، سورۃ النساء آیت نمبر 46، آل عمران 78. ابھی پڑھنے کا وقت نہیں، صرف عنوان لکھ دو، سورۃ البقرہ پڑھنی ہے. غلوب، اگلی عادت ہے غلوب. سورۃ النساء آیت 171، سورۃ المائدہ 17. جہود، الجہود، جان بوجھ کر نہ ماننا، جانتے ہوئے نہ ماننا. بعد العلم انکار. سورہ بقرہ آیت 91 اور 89. غلو فی التصوف، سورۃ الحدید آیت نمبر 27، راہبانیتن، خانقاہی، درگاہی، بدعات، رسومات، شرکیات کی بنیاد یہود و نصارہ ہیں. اور یہ جو موجودہ صوفی ازم میں ایک حقیقی تصوف ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے. جو متقدمین کا حقیقی تصوف ہے، شریعت پر عمل کرنے کی مشق، شریعت پر عمل کی سنت، اتباع السنہ، یہ حقیقی تصوف ہے. اور نفس سے حب الدنیا کا نکالنا،
اصلاح النفس یعنی حب دنیا اور اس کے متعلقات سے نفس کو خالی کرنے کی مشق، فکر آخرت، اور اعمال صالحہ کی ترغیب۔ تو متقدمین کا تصوف یہی ہے، یہی محنت ہے۔ اور جو متاخرین کا تصوف ہے اس میں یہود، نصارہ اور ہندوؤں میں بڑے بڑے صوفی ہیں، اور اسی طرح وہ ریاستیں مشقیں کرتی ہیں۔ تو ہندوازم، رہبانیت، کا معجون مرکب ہے۔ اس لیے آپ اگر ان صوفیاء جو میرے صغیر کے ہیں اکثر کی کتابیں پڑھیں تو اس میں آپ کو ہندو نظریات کی ترجمانی ملے گی۔ یہ جو وحدت الوجود کی بگڑی ہوئی صورت ہے، ایک تو اصل پہلے علماء اس کا جو معنی کر گئے، ایک ہے بگڑی ہوئی صورت جو خالص شرک ہے، کفر ہے۔ تو وحدت الوجود حقیقت میں یہ ہندو مذہب سے آیا ہے، اور ادھر یہود و نصارہ سے۔ اور اس وحدت الوجود کے داعی اسلام میں ابن العربی ہے۔ ابن العربی وحدت الوجود کے بانی، مبانی، داعی ابن العربی ہے۔ اور جو وحدت الوجود کے نام پہ کثیر خلق گمراہ ہوئی ہے، خالص شرک میں مبتلا ہوئی ہے۔ اس لیے مجدد نے اصطلاح بدل دی، مجدد الفسانی نے وحدت الوجود کی اصطلاح بدل دی۔ ان کا یہ کوئی چیز نہیں، وحدت الشہود اصطلاح بدلی، یہ تصوف کی اصطلاحات تھی۔ بہرحال یہ بھی سارا وہی ازم ہے۔ اسی طرح حدیث میں بعض چیزیں آئیں، قبر پرستی، مشائخ پرستی، یہ عادات یہود ہیں۔ مشائخ پرستی، فرقہ پرستی، دھڑے بندی، موضوعات کی ایجاد، موضوع روایات، یہ بھی اس کے بھی بانی مبانی یہود و نصارہ ہیں۔ اور اگلا اعلی کار اہل تشیع، اہل بدعت۔ یہ آپ پڑھیں گے قرآن میں، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب، یہ سارے جتنی انہوں نے جھوٹی روایتیں حضرت عیسیٰ کی ذمہ لگائی ہوئی تھی، وہ خود کہہ گئے میں الہ ہوں، اس سب کا رد ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ عیسیٰ نبی ہو کر ایسی باتیں کرے، یہ عیسیٰ کی شان ہی نہیں۔ اور حضرت عیسیٰ کی صفائی کے طور پہ تمام انبیاء کی صفائی پیش کر دی۔ اسی لیے اگر آپ تورات انجیل پڑھیں، ہر نبی پر بہتان ہے۔ حضرت لوط
پر بہتان، حضرت داؤد پر بہتان، حضرت یوسف پر بہتان، حضرت نوح پر بہتان، ایسے بہتانات الامان والحفیظ، اور ان سب کے یہودی بانی مبانی ہیں، اور اس کو پھر آگے چلایا گیا اسرائیلیات کے رنگ میں، اسرائیلیات آپ کی تفسیروں میں یہ جتنا اسرائیلی روایتوں کی راہ سے ایک عجوبہ جمع ہوا ہے۔ حضرت داؤد 99 دمبی ہے، کہ دمبی سے مراد کیا ہے؟ وہ 99 عورت تھی۔ واہ، یہ دمبی اور عورت میں کیا مناسبت ہے؟ ناجا 99 دم، وہ ہے نا آپ کے ذہن میں واقعہ، وہ جو 2 آدمی آئے تھے، یہ 99 دمبیاں ہیں، میری ایک ہے، یہ ایک دمبی پہ بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اور یہ وہ کیا تھا جی؟ وہ جی حضرت داؤد چھت پہ چڑھے اور یا جرنیل کی بیوی دیکھی، اس پر فریفتہ ہو گئے، جرنیل کو سرحد پہ بھیجا، مروا دیا، اور حضرت داؤد نے اس سے شادی کی۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب یہودیوں کی موضوعات ہیں، بکواسات ہیں، پیغمبر ان چیزوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اب مفسرین نے بھی لکھ دیا جی 99 دمبی ناجا، وہ کیا تھی؟ عورت۔ کیا مناسبت ہے؟ کدھر وہ دمبیاں، کدھر عورتیں؟ ناجا زنانی، خزے، کیا مناسبت ہے بھائی؟ کوئی بھی نہیں، وہ بات ہی اور ہے۔ حضرت سلیمان کی حکومت انگوٹھی میں تھی، انگوٹھی جن لے گئے، جن قابض ہو کے بیٹھ گیا، اور اس پہ آیت بھی فٹ کر دی الکینا علی جسد، حکومت چھن گئی ہے۔ خدا تمہیں ہدایت دے۔ یہ سب وہ یہودیوں کی گپ ہے جو پیچھے سے آ رہی ہے، یہ گپوٹیشن از یہود موضوعات۔ اس کی بے شمار مثالیں اسرائیلیات کی۔ یہ یہود نصارہ کا گپوٹیشن ہے۔ کیا ہے؟ گپوٹیشن۔ پھر لفظ میں بولوں گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ گھڑنتو، شٹلیات اور زٹلیات، یہ سب زٹلیات الیہود، شٹلیات الیہود، جن کی کوئی اصل نہیں۔ تو یہ موضوع روایتوں کے مؤسس بھی یہودی ہے۔ یہ چند ایک ان کی عادات تھی، اور امت کو جو بچایا گیا اور امت پر خطرہ کیا گیا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، یہ ساری عادتیں علی وجہ التم آج اس امت میں موجود ہے۔ اور کچھ چیزیں الفوظ الکبیر میں شاہ صاحب نے بھی لکھی ہے۔ چلو جی، اب ایک بات وہ یہ اسی کا تتمہ رد المذاہب الباطلہ، سورت فاتحہ میں بسم اللہ، اس کی تقریر آپ پڑھ چکے۔ یہ بسم اللہ رد علی المشرکین، یہ رد ہے کس پر؟ مشرکین پر۔ تو رد المذاہب شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ سے۔ جو صوفی ہے وہ بسم اللہ نہ پڑھا کرے، کیونکہ بسم اللہ سے بھی توڑ پیدا ہوتا ہے۔ بسم اللہ کس کے لیے آئی ہے؟ ردن علی المشرکین، مشرکوں پر رد ہے۔ تو اگر رد ہی نہیں کرنا پھر بسم اللہ کیوں پڑھتی ہو؟ پھر بسم اللہ والعزیٰ ٹھیک ہے، اگر بسم اللہ پڑھنی ہے تو پھر بسم اللہ سے ہی رد علی المشرکین شروع ہوتا ہے۔ یہ عجیب مذہب ہے، کسی کو کہو کچھ نہیں۔
کسی کو کہو کچھ نہیں، کافر کو بھی کافر نہ کہو۔ ہاں کیوں؟ اچھا فلسفہ ہے، منطق ہے، ہو سکتا ہے کل وہ مسلمان ہو جائے، تو پھر مسلمان کو بھی مسلمان نہ کہو، ہو سکتا ہے کل وہ کافر ہو جائے۔ یہ عجیب خنثی مشکل مذہب ہے، کافر کو کافر نہ کہو، ایک کو دوسرے کا، کافر کو کافر، دوسرے کا قل یا ایھا الکافرون کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کہہ سکتے ہیں، تم نہ کہو۔ اللہ تو کہہ سکتے ہیں، تم نہ کہو، تو پھر تلاوت بھی اللہ ہی کرے، تم نہ کرو۔ قل یا ایھا الکافرون، اللہ کہہ سکتے ہیں، تم نہ کہو۔ ہے شیطان بڑا بے ایمان ہے، کیسی گردن سے پکڑے۔ تو بسم اللہ میں رد ہے کس کا؟ رد علی المشرکین۔ اور رد بھی کس میں ہے؟ رد بھی کس میں ہے؟ مسئلۃ الدعاء میں، مسئلہ پکار میں۔ تو بسم اللہ قرآن کی شروع ہوتی ہے استعانت سے، مسئلہ پکار اور دعا سے۔ تو اب جو مسئلہ دعا اور پکار سے ذرا الرجک ہے، اس کو کہو بسم اللہ کہنے کا تجھے حق نہیں ہے۔ اس کے بعد لفظ اللہ، دہریہ سیاستدان پہ رد دے۔ سیاست آج تک ششدر حیران ہے کہ کائنات بنی جا ہے، ازلی ابدی ہے یا بنائی گئی؟ میں فاتحہ میں بات کر چکا ہوں۔ پھر اگر بنی تو کیسے؟ تو کیسے؟ کیوں؟ آج تک سائنس کے پاس جواب نہیں، یہ جواب مذہب نے دیا، اور مذہب یہ کہتا ہے کہ کائنات بنی ہے اور اس کے بنانے والے کا نام اللہ ہے۔ اور اللہ وہ کیا ہے؟ واجب الوجود، وہ علم لواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ جب الواجب الوجود، ابتدا سے بھی پاک، انتہا سے بھی پاک، تو کائنات کی ابتدا انتہا ہے، موجد ابتدا انتہا سے پاک ہے، وہ ابتدا انتہا کا خالق ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ رد ہے معطلہ پر، جو صفات باری کے منکر ہیں۔ الرحمن الرحیم، اثبات الصفات، اللہ کی صفتیں، نیز رد ہے مشرکین پر۔ خصوصاً قبر پرست، صنم پرست، ہنود، ہندو، وغیرہ، ان کا نظریہ یہ ہے کہ براہ راست اللہ سے نہیں مانگا جا سکتا، واسطہ کی ضرورت ہے۔ یعنی ہر ایک آدمی اللہ سے نہیں مانگ سکتا۔ یہ پڑا ہوا ہے وہ دربار پاک ہم پلید، یہ ہم پلید یہ تو ٹھیک، وہ دربار پاک یہ بھی ٹھیک، لیکن ہماری سنتا نہیں، یہ غلط۔
مشرک پلیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور وہ دربار پاک ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن آگے جو نتیجہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا کیونکہ وہ الرحمن بھی ہے، الرحیم بھی ہے، آگے الحمدللہ تمام مشرکین پہ رد دے۔ جنہوں نے فاتحہ پڑھ لی وہ سمجھیں گے، اب وضاحت نہیں کروں گا۔ رب العالمین، فلاسفہ، مناطق کا سائنسدان، زرتشتی، مجوسی، سب پہ رد دے۔ فلاسفہ مادہ کو قدیم مانتی، بعض فلاسفہ جو اصل فلاسفہ ہے قدم مادہ کے قائل ہے، حالانکہ مادہ بھی العالمین کا فرد ہے۔ جب رب العالمین ہے تو اس تربیت کا محل مادہ بھی ہے، اور رب کا معنی بتا چکا ہوں، انشاء الشیء، پھر مادہ قدیم کیسے ہوا؟ سائنس کہتا ہے انرجی، نیچر، قانون فطرت، یہ ازلی ہے، ابدی ہے، یہ بھی العالمین کا فرض ہے۔ رب العالمین، بعض فلاسفہ کہتے ہیں کہ تصرف اللہ تعالیٰ کا ایسے ہی، لیکن اللہ اتنا ہی تصرف کر سکتا ہے، بس تھوڑی بہت چینجنگ، تغیر، جو مادہ ہے یہ قدیم ہے، اس پہ تصرف اللہ کر رہے، تھوڑی بہت تبدیلی، یہ تصرف باری ہے، یہ بھی بکواسی ہے۔ منطقی اور فلسفی سے بڑا جبل دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آج پل سب سے بڑا جبل یہ دنیا میں نہیں، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، منطقیوں سے حل نہ ہوا، بتا دیا کملی والے نے وہ عقدہ چند اشاروں میں، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، یہی نقطہ تھا، وہ فلسفیوں سے حل نہ ہوا، جو منطقیوں پہ کھل نہ سکا، بتا دیا کملی والے نے وہ نقطہ یا وہ عقدہ چند اشاروں میں۔ نبی پاک نے آ کر چند اشاروں میں اس مسئلے کو حل کر دیا۔ ساری دنیا کے سائنسدان، فلسفی، منطقی حیران۔ اچھا، آگے پھر الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ رد ہے شیعہ، بریلر، للڑ اور ہندو کا عقیدہ آبا گون، ہندو قیامت کے منکر ہیں۔ آبا گون کا مطلب ہے کہ مرنے کے بعد نیک روحیں اچھے قالب میں نیا جنم لیتی ہے، جس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ تناسخ، آواگون۔ اور بری روحیں بری اشکال میں جنم لیتی ہے، اور یہ جو تناسخ ہے یہ مقابل ہے قیامت کے۔ وہ کہتے ہیں قیامت کے دن کی کوئی ضرورت نہیں، جزا سزا ملے گی تناسخ کی صورت میں۔ آواگون، نیک روحیں اچھی شکلوں میں دوبارہ جنم لیں گی، پیدا ہوں گی۔ ایک بزرگ ہے، ہندو بزرگ، وہ فوت ہو گیا، اس کی روح پھر کسی دوسرے قالب جسم میں ڈلے گی اور پیدا ہوگی کسی
عورت سے، اور وہ پھر واپس آ جائے گی، وہ مرا پھر واپس آ جائے گی، وہ مرا. اس لیے ہندو کہتے ہیں روح قدیم ہے، یہ ہمیشہ سے ہمیشہ ہے، آتی جاتی رہتی ہے، تو قیامت کی ضرورت ہی نہیں ہے. مسلمانوں نے ایسے قیامت بنائی ہے. ہم کہتے ہیں جزا سزا کی اصل صورت قیامت ہے، یہ آواگون اور تناسخ نہیں. آپ پڑھ چکے ہیں بریلوی شیعہ وغیرہ اہل بدعت فرق پر کیسے رد ہے کہ وہ تصرف مقربین کا مانتی ہے، اس کی نفی ہے، اور جو منکر ہیں آواگون تناسخ کے، ان کے رد ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ قیامت کا دن جزا اور سزا کا دن ہے. اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں بھی رد ہے تمام فرق کے شرکیہ اور بدعیہ کا. فرق کے شرکیہ پر تو اس طرح کہ ہر قسم کا مشرک توحید فی العبادت والاستعانت کا قائل نہیں، اور یہاں توحید فی العبادت والاستعانہ کا مسئلہ ہے. جو بھی مشرک ہے، ہندو، سکھ، عرب، یہود نصارہ کے مشرکین اور مشرک الیوم، اور بدعات پہ رد، شرائط عبادت میں اتباع الرسول ہے. نعبد عبادت کا تحقق اتباع رسول میں ہے، اور ہر وہ فعل یا کام جو رسول سے ثابت نہیں، یا حیات، تو ہر وہ کام حیات کو عبادت قرار دینا بدعت ہے. اہدنا الصراط المستقیم رد ہے قدریہ سر سیدیہ نیچری، جو دعا کے قائل نہیں، بعض ان میں میں نے غلط کہہ دیا، یہ رد ہے اس پر جبریہ پر. جبریہ جو منکرین دعا ہے کہ دعا کا فائدہ نہیں ہے، تو اس معاملہ میں بھی غلو افراط تفریط ہے. ایک طائفہ وہ ہے جو تقدیر ہی کا منکر ہے، اس کو کہتے ہیں قدریہ، منکرین تقدیر. اور ایک وہ غالی ہے کہ تقدیر کو اس حد تک مانتا ہے کہ بندے کو مجبور باز مانتا ہے، بس جو کچھ ہونا ہے ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں، ہوگا دعا کا کیا فائدہ. یعنی تقدیر کو جبر مانتا ہے کہ آدمی مجبور ہو گیا. اور وہ دوسرا تقدیر کا ہی منکر ہے
ہم کہتے ہیں معاملہ بین ہے، تقدیر علم الہی کا نام ہے، اسی کی نقل لوح محفوظ میں ہے، اسی کی نقل صاحب میں ہے۔ اللہ کے علم ازلی سے عبارت ہے تقدیر، اور علم الہی آدمی سے اختیار کو سلب نہیں کرتا، اختیار باقی ہے۔ یہ ختم اللہ پہ میں بات کرتا ہوں، بہرحال ان پہ رد ہے۔ اور اصل جو تقدیر ہے اس میں تبدل نہیں، کیونکہ تقدیر کس کا نام ہے؟ علم الہی کا، اور علم الہی میں تبدل تغیر نہیں۔ یہ قسم بناتے ہیں تقدیر مبرم اور تقدیر معلق، در حقیقت یہ تقسیم نہیں، افہام کے لیے تقسیم ہے کہ معلق بھی وہی ہے جو علم الہی میں موجود ہے، مبرم بھی وہی ہے جو علم الہی میں، جب علم ازلی کا نام ہے تو چونکہ چنانچہ اس میں ہے ہی نہیں، تو معلق اور مبرم کی تقسیم اس لحاظ سے نہیں۔ ہاں، معلق اور مبرم کی تقسیم بندوں کے لحاظ سے ہے، ہمارے علم میں نہیں، علم الہی کے لحاظ سے یہ تقسیم نہیں ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ اس لحاظ سے نہیں، یہ ہمارے لحاظ سے۔ مثلا دعا، ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ آج 12 بجے حلوہ ملے، علم الہی میں موجود، اگر مل جائے آپ کو، علم الہی میں پہلے موجود تھا کہ ان کو حلوہ ملے گا۔ مثال دے رہا ہوں، سمجھ نہ لینا 12 بجے پریشان ہو تو، اور اللہ کے علم میں تھا یہ جہاں بیٹھ کے دعا کریں گے 11 بجے ان کو حلوہ ملے گا۔ ہم نے کیا کہا کہ ہماری دعا سے ہوئے، تو علم الہی میں تو کوئی تغیر نہیں ہوگا، یہ دعا بھی تھی علم الہی میں جو سبب ہے، یہ تعلیق ہماری طرف سے ہے، علم الہی میں کوئی تغیر نہیں۔ خیر، سارے مسئلے سمجھنے بھی ضروری نہیں، تو یہاں پر اہدنا الصراط المستقیم دعا کا فائدہ ہے۔ آپ کے ہاں تو یہ بھی کہتے ہیں نا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ آگے کیا ہے؟ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ یہ جو جملہ ہے، غلامی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے، علامہ کا مقصد اور ہے، اس سے غالیوں نے لیا دیکھو جی بزرگ تقدیرہ بدل لیندے نے، حالانکہ علامہ کا یہ مقصد نہیں، کہ علامہ کے شعر کا مقصد وہ نہیں۔ حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسی کا جواب دیا جو لوگ اسے استدلال کر رہے ہیں، کہتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل سکتی تقدیریں تو غازی کیوں لیے پھرتے ہیں اپنے ساتھ شمشیریں۔ نگاہ مرد مومن سے بدل سکتی ہے تقدیریں
تو غازی کیوں لیے پھرتی ہیں اپنے ساتھ شمشیریں اسباب؟ نہ کیوں بدلا مقدر مصطفیٰ کے چچے ام امجد کا، نہ کیوں بدلا مقدر مصطفیٰ کے ام امجد کا، ابو جہل ابو لہب نہ جاتا نارے دوزخ میں، تھپیڑے موج دریا کی نہ کھاتی نوح کی کشتی، نہ ہو جب تک خدا کا فضل اور لطف و کرم، بھائی وہاں پر بے اثر ہو جاتی ہیں جادو اثر تقریریں، جادو اثر تقریریں۔ اگر اللہ کا کرم نہ ہو تو جادو اثر تقریریں بھی اثر نہیں کرتی۔ تو یہ چونکہ غالیوں نے استدلال کیا نگاہ مرد مومن سے، اے پیر یوں دیکھے، علامہ کی یہ بات نہیں تھی۔ علامہ یہ کہہ رہا تھا، نوجوانوں کو جگا رہا تھا، اور جب اس نے شعر کہا تو پورا ہندوستان غلامی میں جکڑا ہوا تھا، 200 سال کی مار غلامی کی تھی۔ اس میں وہ حوصلہ دے رہا ہے کہ ان چیزوں میں مایوس نہ ہو، بلکہ انگریز کے خلاف اٹھ کھڑے ہو۔ اس میں اس نے کہا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو حوضوں کے یکی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ اس طرح کے پورے اشعار ہیں، تو مطلب مجاز ہے، حقیقت نہیں۔ ان کو مشرکوں نے حقیقت بنا دیا کہ پیر دی نگاہ پوے سہی۔ پیر کی نگاہ پڑے صحیح۔ یہ بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ چلو بہرحال آگے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم رد الروافض والمبتدعہ کلھا غیر المغضوب رد الطاغوت بعبادت الطاغوت، اور یہی رد مالک یوم الدین میں بھی آیا، یہی رب العالمین میں بھی آیا۔